بن عوف رضی اللہ عنہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. یہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے. کسی بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تسبوا احدا من اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ, کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. جانتے ہیں کہ ایک مد اور آدھا مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا آپ صدقہ فطر نکالتے ہیں. صدقہ فطر کتنا نکالتے ہیں؟ ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے, اور ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے. تو 2.5 کلو کو آپ 4 حصے میں کیجئے. 2.5 کلو کا آدھا ہوگا 1.25 کلو, اور 1.25 کلو کا آدھا کتنا ہوا؟ پون کلو, لگ بھگ پون کلو. یعنی پون کلو اگر کسی نے صحابی نے اس وقت خرچ کیا تھا ابتدائی اسلام میں, تو بعد میں اسلام لانے والا صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو اتنی صدیوں کے بعد اسلام لاتا ہے یا مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہ کتنا خرچ کرے گا تو صحابہ کے درجے کو پہنچے گا. وہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دے تو صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو ان کے گھوڑے سے دھول اڑاتا اس دھول کے درجے کو بھی نہیں پہنچے گا. پھر میرے بھائیوں پھر سوچیں وہ لوگ کتنے احمق اور نادان لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان کھولتے ہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد بلکہ آدھا مد یعنی آدھا کلو پون کلو جو انہوں نے خرچ کیا تھا یا اس سے کم جو خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی وہ نہیں پا سکتا ہے. تو یہ رہی میرے بھائیوں یہ حدیث رہی جس سے صحابہ کرام کی عظمت واضح ہوئی. پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس طرح سے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے خلاف زبان نہ کھولنے کے بارے میں فرمایا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا بھلا مت کہو, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ ایک گھڑی بھی وہ تھے, تم 40 سال بھی عمل کرو گے تو اس درجے کو نہیں پا سکتے. اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت بتاتے ہوئے اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی, یہ حدیث صحیحین کی ہے یعنی بخاری و مسلم کی. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں یعنی صحابہ کرام, پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں, پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں یعنی صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین. ان تینوں کا درجہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ, جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور ایسے ہی جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے, غزوہ تبوک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا غزوہ ہے سن 9 ہجری کا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو آیات نازل کی اس میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول فرمائی, مہاجرین کی توبہ قبول فرمائی, انصار کی توبہ قبول فرمائی, جن لوگوں نے تنگی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ کا ساتھ دیا.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کتنی بھلی اور پیاری بات کہی ہے، کس طرح سے صحابہ کا مقام، ان کا مرتبہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر رہنے والے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، تو اللہ نے پایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر دل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا، آپ کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ کے صحابہ کے دل سب سے اچھے دل تھے، اس لیے آپ کے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنایا، اپنے نبی کا ساتھی بنایا، اپنے نبی کے دین کو سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنایا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں وہ یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر کسی یہودی سے پوچھا جائے کہ تم پوری ملت یہود میں سب سے اچھا کس کو سمجھتے ہو، تو یہودی کہے گا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے۔ کسی نصرانی، کسی کرسچن سے پوچھو کہ تم اپنی عیسائی دنیا میں سب سے اچھا کس کو سمجھتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ سب سے اچھے وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے، جو ان کے حواری تھے۔ لیکن ایسے لوگ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے بدبختوں سے پوچھو کہ اس ملت میں سب سے برے لوگ کون تھے، تو وہ کہیں گے صحابہ تھے، نعوذ باللہ۔ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے سب سے برے لوگ تھے، وہ لوگ سب مرتد ہو گئے اور خلافت چھین لی اور یہ کیا وہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہم نے جیسا کہ شروع میں مختصر عقیدہ بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کسی ایک کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو گمراہی کے ہیں۔ اگر کسی کی محبت میں حد سے گزر گئے، کسی کو آپ نے اللہ کے برابر کر دیا، کسی سے آپ دعائیں مانگنے لگے اور کسی کا نام لے کر آپ دشمن پہ حملہ کرنے لگے، تو یہ شرک ہو گیا۔ اس کا وہ درجہ نہیں ہے، وہ اللہ کا درجہ ہے۔ اللہ کا نام لے کے دشمن پہ حملہ کیا جاتا ہے، اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اب کوئی اگر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لے، بھلے ہی وہ صحابی ہو، تو یہ نام لینا جائز و درست ہوگا؟ کوئی ہر دم یا حسن یا حسین یا علی اس طرح کا نام لے تو یہ شرک ہوگا، یہ صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حسن و حسین رضی اللہ عنہ یا آل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت تبھی پوری ہوگی جب کسی دوسرے صحابی کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ بھی اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ بیک وقت سب سے محبت کی جائے گی، ان سے آل بیت سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی، ازواج مطہرات سے بھی۔ اور میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کی محبت یہ دین و ایمان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر و نفاق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذہ۔ میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ جس نے صحابہ سے محبت کی تو اس وجہ سے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، جس نے صحابہ سے نفرت کی تو اس وجہ سے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، اور جس نے صحابہ سے نفرت کی، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔
اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ اسے ضرور پکڑے گا، اس کی گرفت کرے گا، اس کا مواخذہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت یہ ایمان ہے، اور صحابہ سے دشمنی یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے۔ قرآن ان کے واسطے سے آیا ہے، حدیث ان کے واسطے سے آئی ہے، توحید ان کے واسطے سے آیا ہے، اور اللہ کی نعمت شریعت اسلامیہ ان کے واسطے سے آئی ہے۔ اگر ہم نے ان کو ہی برا بھلا کر دیا اور ان پر ہی جرح اور تان کر دیا تو جب گواہ ہی جھوٹے ہو گئے تو ان کے راستے سے جو بات آ رہی ہے وہ بھی جھوٹی ہو گئی۔ تو دراصل جو اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ صحابہ ان کا نشانہ نہیں ہے، بلکہ ان کا نشانہ دراصل یہ دین ہے، اور وہ دین ہی کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابی اور سب سے مقدم اور پہلے نمبر پہ صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا تھا اپنے بعد خلیفہ ہونے کے لیے، لیکن آپ نے ایسی صراحتیں کر دی تھیں کہ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی آپ کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آپ نے کہا بعد میں آنا۔ اس نے کہا اگر بعد میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو، حدیث کے الفاظ ہیں کان نہا ترید الموت، وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر آپ کی موت ہو جائے تو پھر کس کے پاس آؤں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، جب مجھے نہیں پانا تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو گویا یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام و مرتبے پر مسلمانوں کے درمیان فائز تھے، وہ مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے امام اور خلیفہ ہوں گے۔ اسی طرح سے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد جو دو آدمی آ رہے ہیں ابو بکر و عمر، ان کی اقتدا کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے طریقے پہ چلنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام لیا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں مختلف موقع پر یہ چاہا کہ لائیں، وصیت لکھ دیں باقاعدہ کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ ابو بکر کے سوا کسی بھی شخص پر نہ اللہ تعالی راضی ہے اور نہ اہل ایمان راضی ہوں گے۔ تو وہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اہل ایمان نے بھی اسی بات